میں نہیں جاننا چاہتا بٹ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے, مطلب میں کسی سے یہ پوچھوں, لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ جاننے میں, یار آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیے 1,20,000 ہے یا 18,000. اس سے زیادہ تو ایس ایچ او اکٹھے کر لیتا ہوگا. سر آپ پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں یا کیا سنتے ہیں. میں اسی لیے آئی ریئلی وانٹ کہ کبھی آپ نا 2-3 دن مجھے دیں کہ آپ اس ایس ایچ او جس کو آپ ایس ایچ او کو ایک ولن بناتے ہیں نا, اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں کہ جتنی دفعہ وہ دن میں 1-5 کی کالوں پہ جاتا ہے اور جتنی دفعہ کرائم سین پہ جاتا ہے اور جتنی دفعہ وہ افسروں کے پاس میٹنگ میں کیسوں کی ریکوری اور ان چیزوں کے اوپر کہ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا, آپ اس کے ساتھ ضرور ایک دفعہ رہ کے دیکھیں. ہم نے دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو سائڈ ضرور دیکھنی چاہیے. وہ گلاس ہاف فل ہاف ایمپٹی, اس میں سے یہی ایس ایچ او اس علاقے کے 2.5-3 لاکھ لوگ میں بھی مور, کانے میں 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں ایک ایس ایچ او. ٹھیک ہے, بالکل اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور وہ اتنے سارے لوگوں کا محافظ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اس ایس ایچ او کی وہاں موجودگی سے, پراپرٹی بھی سیکیور رہتی ہے. دیکھیں بہت سارے کام یہ ہیومن بینگز ہیں, وی آر ہیومن بینگز. جہاں پہ آپ کبھی ابھی آپ نے اس پورے 1-1.5 گھنٹے جتنی میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے, آپ نے کہیں پہ معاشرے کے کسی فرد کو, کرمنل کو, کسی کو آپ نے کرٹیسائز نہیں کیا. آپ نے صرف اور صرف سارا کرٹیسائزم تھا پولیس پہ. آپ کی یونیفارم پہ جس نے کرائم کیا, جو لوٹ رہا ہے لوگوں کو, جو ریپ کر رہا ہے, جو ریپ میں وارداتیں کر رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے, جان سے مار رہا ہے, جو بچوں کے ساتھ کوئی ریپ کر رہے ہیں, جو کوئی اور خرابی کر رہے ہیں, یہ معاشرہ ان کو برا نہیں کہتا. ان کے لیے برا وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ایک سمبل ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے برا یہ کیوں ہے صرف. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ موقع دیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ. نے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن میں لکھا کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. تو ہم بھی اس معاشرے سے جدا نہیں ہیں, ہم تو وہ سوال پوچھتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں. وہی نیشن وانٹس ٹو نو والی بات ہے, میں تو وہ پوچھ رہا ہوں سر. اور ایک اور بہت اچھی بات ہے اس میں سر, جو پولیس ہوتی ہے نا, دیٹ از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. یہ اس بات کو میں نے مختلف صوبوں کی پولیس کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کو کے پی کی پولیس اور کے پی کی عوام جیسی ہے نا, ان کا کلچر جیسا ہے, تو وہاں پولیس اس کی طرح کی. پنجاب کی پولیسنگ میں جس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ کلچر سیٹ کرتا ہے پولیس کو. ہاں جو خراب باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے, ہمیں مل کے کام کرنا ہے, آواز اٹھانی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر خرابی دیکھیں, چپ کر جائیں گے تو آپ اس خرابی کا پارٹ بن جائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, کسی کے ساتھ کوئی خرابی ہو رہی ہے, پلیز آواز اٹھائیں, اس پولیس کو ہم ٹھیک کریں گے. اس تھانہ کلچر یا پنجاب پولیس جس کو آپ سارکیسٹکلی کہتے ہیں, یہی پولیس آپ کی حفاظت بھی کر رہی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں سر؟ چلیں اب ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ یہ بھی کلیئر ہو جائے نا. ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹارچر سیل ہوتے ہیں, جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پہ پانجے پڑتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا لوگوں کو یہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا سا وہ جو ہے نا, کیا کہنا چاہیے, عرف عام میں چھتر ہوتا ہے جو پڑتا ہے, اور چیخیں آتی ہیں اور سب, مطلب, اور پولیس کے پاس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا واضح انتظام, تسلی بخش تشفی کرانے کے لیے انتظام موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو پنجاب پولیس کہتے ہیں, اور یہ پنجاب پولیس اس بارے میں بڑی جانی مانی. مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بڑے آدمی تھے, وہ بلا لیتے تھے لوگوں کو, اور ایس ایچ او کو بلا کے خاص طور پہ کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں پہ, اور یہ وہ, میں جان کے محکموں کے نام نہیں لے رہا, نے کہا کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں کو, تم ظالم ہو, اور تم لتر پریڈ کرتے ہو, اور تم یہ سارے کام کرتے ہو, تو اس کے بغیر کیوں نہیں تم سے ملزم اور ڈاکو اس کے بغیر کیوں نہیں مانتا. ٹھیک, انہوں نے کہا سر معاف کر دیں, آئندہ نہیں کیا کروں گا بس. اس کے بعد انفارچونیٹلی اسی صاحب کے گھر ایک دفعہ وہ عید پہ کہیں گئے اور ان کے گھر واردات ہو گئی, اور واپس آئے تو سامان وغیرہ چلا گیا. اس کے بعد وہی ایس ایچ او تھا, اور وہی بہت بڑے آدمی تھے, ضلع کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا خیر اچھی قسمت تھی ایس ایچ او کی, فوراً بندہ بھی پکڑا گیا. بندہ پکڑ کے لا کے جب اس کو رکھ دیا تو ان کو بھی بلایا گیا کہ آئیں جی آپ کا ملزم پکڑ لیا. ان کو بٹھایا, دکھایا, تو اس نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ تم نے چوری کی ہے انصاف کی؟ وہ کہ نہیں میں نے تو نہیں کی. تھوڑی دیر بعد اس شخص کے آنسو نکلے. اس نے کہا کہ یار اسے چھتر مارو گے تو یہ ریکوری دے گا نا, یہ مانے گا کیسے, اسے پیار سے تو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, اب جب اپنے اوپر آئی تو وہی رکھوالے اس کانسٹیٹیوشن کے اور قانون کے, اور وہ جو ہم سارے بھی ہونا چاہیے ہمیں, وہی آنسوؤں سے اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مہمان بنا کے رکھیں گے تو آپ کے خیال میں مانے گا کہ میں نے یہ کیا. تو بہرحال
اس تھوڑے کہے ہوئے کو اس زیادہ سوال کا سمجھیں. جواب سمجھیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹارچر ہم بالکل جو UN کے جو چارٹرز ہیں, جو اس ملک کے قوانین ہیں, جو ہماری کورٹس نے اس کے اوپر بلز اور جو چیزیں ساری وہ چیزیں کر دیں نا, ایک باؤنڈریز دے دیں, ہمیں اس کا احترام بھی کرنا ہے, ہمیں اس کو کمپلائنس بھی ہم نے دینی ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے یہ کچھ شتر بے مہار فورس نہیں ہے, یہ بڑی ریگولیٹڈ فورس ہے. جتنا ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, جتنا ہمارے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا ہر طرف سے, ایک محکمہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا, پہلے اپنے اندر سے کر رہے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, پھر اسی محکمے کی ایک برانچ ہے اسپیشل برانچ, وہ ہماری رپورٹس بنا رہی ہے, پھر ملک کے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, پھر میڈیا ہے, ہر ایک بندے کے اوپر آبزرویشن ہیں, کون کیا کس وقت کیا کرتا ہے, کس سے ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, کانڈکٹ کیا ہے, کیا کس طرح FIR درج کروا رہے ہیں, کوئی غلطی کوئی خرابی, ہر چیز نظر آ رہی ہے. ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے جو چیزیں جو ٹارچر کے مطابق اور جو اس سے متعلق آپ جتنی چیزیں کہہ رہے ہیں, ہم بالکل قانون کا احترام کرنے والی پنجاب پولیس ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح رہیں. فیصل صاحب لاسٹلی, اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتھر بھی آ رہے ہیں, خود کو بھی بچانا ہے, ادارے کی ساکھ کو بھی بچانا ہے, پھر معاشرے کو بھی بچانا ہے. اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں خود کے ہنسنے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی, کوئی مووی, کوئی ڈرامہ, کوئی فن انٹرٹینمنٹ ہے کوئی زندگی میں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ لاہور میں تو اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ کہ اب دا بیسٹ ٹائم از کہ وین یو گو بیک ہوم, آپ بچے فیملی بچے آپ سے مل لیں, وہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آئی وانٹیڈ, میں پچھلے 15-16 مہینوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں تھوڑی بہت کوئی جاگنگ, کوئی رننگ, کہیں نہ کہیں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر لوں, بٹ وہ موقع نہیں مل رہا اس کا. کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا بڑا ایونٹ یا بڑی میگنیچیوڈ کی چیزیں آ جاتی ہیں. محرم آ گیا, اب یہ محرم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک سفر آ جائے گا, سفر کے بعد ربیع الاول آ جائے گا, ربیع الاول کے بعد اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی, اور پھر کہیں کرکٹ کا سیزن آ جائے گا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ڈرائیو کرتے ہیں نا اس نوکری میں سرو کر کے لوگوں کو, یہ اٹ کیپس اس گوئنگ. اس میں جو مزہ ہے کہ آپ نے آج کے دن میں کچھ لوگوں کی داد رسی کر دی, کسی غریب کو انصاف دے دیا, کسی آپ کے پاس کوئی بندہ ایک امید لے کے آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ خرابی ہوگی, میں پیسے نہیں واپس کر رہا یا اینی تھنگ, اور آپ نے اس کو وہ انصاف دے دیا. اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہے وہ ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے نا, وہ ساری کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے. وہ سیٹسفائڈ سوتے ہیں کم از کم. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سیٹسفیکشن ہو, جس وقت آپ رات بیڈ پہ جائیں تو چین کی نیند آ جائے, اور وہ ہے تو میرا خیال ہے سب کچھ ہے. فیصل کامران صاحب, ایک وعدہ کریں کہ یہ نشستیں ایک تھوڑا کنسسٹنٹ رہیں گی, آپ کی کھلی کچہری بھی وزٹ کریں گے, کلچر بھی دکھائیں گے, چینج کیا آیا ہے وہ بھی دکھانا چاہیں گے. اگر ہمیں اس چیز کی اجازت ہو تو اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو وزٹ بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. بالکل ضرور, یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسٹیریوٹائپس جو آپ کے ذہن میں, دیکھیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتانا ہے. میرے لیے پہلے آپ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ میسج جب میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ دکھا دوں, اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے. ہم اسٹوڈنٹس کو بلواتے ہیں, ہمارے پاس گروپ آف 100-150 اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایوری 2 ویکس یونیورسٹیز سے. پہلے دن ان کے سوال دیکھیں, پولیس کے بارے میں شک شبہ اور وہ امپریشنز نوٹ کریں. جو سیکنڈ ویک کے اینڈ پہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں واپس, تو ان کے سوال دیکھیں. پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا ایلیٹ کیا ہے, PTC چونگ میں کیا ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کے سارے انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, CDR کیا ہوتی ہے, جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے. ہم انہیں فائرنگ پریکٹس کراتے ہیں, سیلف ڈیفینس والی جگہ لے کے جاتے ہیں, خدمت مراکز دکھاتے ہیں, ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, والنریبل سیگمنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر دے ریئلائز کہ نہیں, پولیس, پنجاب پولیس صرف سڑک پہ کھڑا ہوا وہ ایک بدتمیز سپاہی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی انفارچونیٹ آپ کا ایک ٹکراؤ ہوا. پنجاب پولیس از اے لاٹ مور دین دیٹ. یہ بڑا ادارہ ہے اور بہت سارے اچھے لوگ اس کو مل کے چلا رہے ہیں. کہیں کوئی خرابی ہوگی, کہیں کوئی برا آدمی ہوگا, اس کو ویڈ آؤٹ کرنا چاہیے. پوری اس پولیس کو برا کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ناانصاف. فیصل کامران صاحب, اٹ واز سچ این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم سر. سر بہت شکریہ. فیصل کامران صاحب, DIG آپریشنس, لاہور پولیس نہیں, لاہور پولیس, DIG آپریشنس, ویری اسمارٹ آفیسر. بہت سارے اسمارٹ کویشچنس کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نکل جاتے ہیں, ویل لیفٹ بھی کرتے ہیں, بڑے ٹرکی.
ان سے دوبارہ بھی نشست رکھیں گے. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے اپنا, اور اپنے اہل خانہ کا, عزیز و اقارب کا, گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. السلام علیکم.